السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ تخت و تاج کی بہت سی کہانیاں آپ سب نے دیکھی اور سنی ہوں گی، مگر عظیم سلطنت عثمانیہ کی کہانی بھی ایک چمکتے ہیرے کی مانند ہے جو سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے۔ ایسی سلطنت جس نے 600 سال حکومت کی اور مسلم دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اس کی بنیاد رکھنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی اس سلطنت کے جاؤ جلال کو برقرار رکھنا کوئی بچوں کا کھیل تھا۔ بہت سے حکمرانوں نے اس عظیم مقصد کے لیے انتھک محنت کی۔ اس عظیم سلطنت کی تاریخ شروع میں زبانی کلامی منتقل ہوئی اور پھر اسے کتابی شکل دے دی گئی۔ یوں تو اس تاریخ کو عرصہ دراز کے بعد قلم بند کیا گیا تھا، مگر یہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں تازہ ہے اور خاص اہمیت کی حامل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بہت سے سلطانوں اور ملکاؤں پر بہت سی سیریز پیش کی گئیں، بہت سے مسلم اور غیر مسلم پروجیکٹس میں ان کا تذکرہ کیا گیا، مگر یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو چند صفحات میں مکمل ہو جائے۔ اس عظیم ریاست کے کارنامے لکھتے لکھتے اوراق کم پڑ سکتے ہیں، مگر ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ شاہی خاندانوں کے جمال و جلال کی بہت سی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، مگر پھر ترکش انڈسٹری نے ایت الغازی جیسے ایک چرواہے سے کہانی شروع کر کے دنیا بھر کی شوبز انڈسٹریز کو چیلنج کر دیا۔ اس کے بعد سے سب سلطنت عثمانیہ کے بارے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور اس عظیم سلطنت کا بیج کس نے بویا آپ سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ پہلے تو سب سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان کے طور پر مراد اول کو جانتے تھے، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ سلیمان شاہ اور ایت الغازی سے شروع ہونے والی یہ لڑی مداحوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی ہے۔ عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے بھی سب کی دلچسپی دیدنی ہے۔ ترکش سیریز کے جاری ہونے کے بعد سے ایت الغازی اور عثمان غازی سے تو مداح اچھے سے واقف ہیں، مگر سب اورحان غازی کے بارے بھی جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک انمول ہیرا جس کی بہادری کی داستانیں تاریخ کے سنہری حروف میں درج ہیں۔ عثمان غازی کے وارث اورحان غازی نے ان کے نقش قدم پر چلتے مسلم دنیا کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کی فتوحات اور کارنامے بے شمار ہیں۔ ہم بالکل ترتیب سے ان کی زندگی پر بات کریں گے۔ اورحان غازی، جنہیں اورحان بے بھی کہا جاتا ہے، وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش پر تاریخ دان متفق نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر حوالہ جات کے مطابق 1281 میں ہی ان کی پیدائش کے بارے لکھا گیا۔ اس بارے بھی کافی اختلاف موجود ہے کہ وہ عثمان بے کے سب سے بڑے بیٹے تھے یا پھر وہ ان کی دوسری اولاد تھے۔ ویورز، مضبوط روایات میں وہ ان کی پہلی اولاد تھے، اور ترکش مشہور سیریز کورلوش عثمان میں بھی ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔ ان کا سنہری دور 1324 سے 1362 تک کا تھا۔ شروع کے ان رہنماؤں کے بارے کافی تاریخی اختلاف موجود ہیں کہ آیا سلطان کا لقب پہلی دفعہ سلطنت عثمانیہ میں کسے دیا گیا تھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عثمانی سلطان کا لقب سلطان مراد اول کو ملا تھا، جبکہ مختلف روایات میں اورحان غازی کے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا گیا اور انہیں سلطان اول عاظم اورحان بے کہا گیا، اور یہی نام ان کے دور کے سکے پر بھی درج تھا۔ اس کے علاوہ ان کی مہر پر بھی سلطان اورحان ہی نقش تھا، جبکہ ابن بطوطہ نے تو پہلا سلطان عثمان غازی کو ہی قرار دے دیا تھا۔ ابن بطوطہ نے اورحان غازی کے بارے لکھا تھا کہ وہ عظیم ترک بادشاہوں میں دولت، فوج اور زمینوں میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ بے حد اختلاف کے بعد جدید تاریخ میں مناقب اورحان کے مطابق اورحان بے 1281 میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر پائی، جبکہ ان کی پیدائش پر بے انتہا اختلاف رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ کے بارے بھی کافی مختلف رائے پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کا حاصل بحث یہ رہا ہے کہ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور مالہن خاتون کی پہلی اولاد تھے۔ انہیں ایک رحم دل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی سنہری بالوں والے، دراز قد اور نیلی آنکھوں والے دلکش حکمران تھے، جنہیں عوام بہت محبت کرتی تھی اور علماء بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے بارے ایسا لکھا جاتا ہے کہ وہ اکثر لوگوں میں گل مل جاتے تھے اور ان کی پریشانیاں سنتے تھے۔
orhan غازی کے بچپن اور لڑکپن کے بارے کچھ خاص معلومات درج نہیں ہیں۔ اس بارے کچھ معلوم نہیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی، تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی یا پھر وہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، اس بارے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عثمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کا ذکر تب ہوا جب ان کی شادی یارحصار کے گورنر کی بیٹی نیلوفر خاتون سے ہوئی۔ یہ تقریباً 1298 کا دور تھا۔ اس کے بعد 1300 میں کوپرو حصار کی فتح میں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا اور پھر کاراچائی سار کی سرحدی زمینوں پر انہیں مقرر کیا گیا۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو اس علاقے میں فوج کی سربراہی دی اور اس کے بعد سے وہ اپنے بابا کے ساتھ مختلف جنگوں میں شرکت کرتے رہے۔ ان کی تاریخ میں قدم قدم پر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم ہر پہلو سے آپ کو تمام تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بعد عثمان غازی کی وراثت سنبھالنے کی بات کی جائے تو اس پر بھی تاریخ دانوں کا کافی اختلاف ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر بہت سے غیر مسلموں نے بھی اپنا وقت لگایا تھا۔ بازنطینی تاریخ دان لاونیکوس ہالکو کوندیلین نے کوئی دلیل دیے بنا لکھا ہے کہ جب اورحان غازی کے بابا کی وفات ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ داغ سے اپنی فوج جمع کر کے اپنے بھائیوں کو شکست دی اور خود سربراہی حاصل کر لی۔ عثمانی تاریخ دان ابن کلام کے مطابق اورحان بے آہی سرداروں کے فیصلے سے سرداری کی نشست پر بیٹھے تھے، لیکن ان سب کے بعد سلطنت عثمانیہ کے عظیم تاریخ دانوں عاشق پشاہزادے عروج اور نیسری کے مطابق 1323 یا 24 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد عثمانی روایات اور رواج کے مطابق ان کے بچوں نے ایک جرگہ بلایا اور اس جرگے میں اورحان بے نے ان کے بھائی علاؤالدین کو سرداری دینے کا مشورہ دیا، لیکن علاؤالدین نے اسے قبول نہ کیا اور کہا کہ ان کی بھائی کی بہادری اور فوجی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں اس سرداری کی نشست کے لائق سمجھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اورحان بے نے روایات کے مطابق اپنے بھائی کو اس ابھرتی ہوئی سلطنت کو دونوں میں برابر تقسیم کرنے کی پیشکش کی۔ علاؤالدین بے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے والد نے اورحان بے کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور سلطنت کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، جس کے بعد اورحان بے نشست کے حقدار قرار پائے اور عثمانیوں کی سربراہی حاصل کر لی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی علاؤالدین کو یہاں اپنے وزیر کے طور پر رہنے کا کہا، جسے انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ ان کی اورحان غازی کے دور میں خدمات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس واقعے کے وقت کی بات کی جائے تو اورحان غازی کے نام کا پہلا سکہ جب جاری ہوا اس پر اسلامی تاریخ 724 ہجری اور ربیع الاول کا ماہ درج تھا، یعنی 1324 کا وقت تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اورحان غازی کب سرداری کی نشست پر بیٹھے تھے۔ عثمانیوں کا حکمران بننے کے بعد انہیں بہت سے شاندار لقب ملے، انہیں سخی الدین، خیر الدین اور سیف الدین بھی کہا گیا۔ اورحان بے وہ پہلے عثمانی حکمران تھے جن کے نام کا تغرا تھا۔ تغرا دراصل خطاطی کے وہ الفاظ تھے جس انداز میں سلطان یا حکمران کا نام لکھا جاتا تھا۔ اوغوز بولی اور روایات کے مطابق حکمران کے پرنٹڈ سگنیچر کو تغرا کہا جاتا تھا۔ اورحان غازی واقعی ان تمام تعریفوں کے لائق تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں فتوحات کا ایسا زبردست سلسلہ شروع کیا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ اسی سلسلے میں ان کے بھائی علاؤالدین کی بے شبہ خدمات ہیں۔ شروع کے دور میں انہوں نے عثمانی فوج پر بہت توجہ دی تھی۔ خیر اورحان غازی کے دور کے آغاز کے کچھ سال انہوں نے اناطولیہ میں بہت سی فتوحات سمیٹی۔ شروعات میں انہوں نے اناطولیہ کے دیگر قبائل کی طرح ایخانی ریاست کو ٹیکس بھی ادا کیے، لیکن اس دوران انہوں نے بازنطینیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے اور عثمانیوں کی طاقت کو پروان چڑھاتے گئے۔ اورحان غازی نے 1321 میں مدانیہ فتح کیا اور اپنی حکمرانی مارمرا کے سمندری کناروں تک پہنچا دی۔ انہوں نے 1323 میں مارمرا کے سب سے بڑے شہر گیبسے میں اپنے نام سے منسوب ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ 1321 سے 1326 تک عثمانی غازی کمانڈروں نے فتوحات کے ڈیر لگا دیے۔ عثمانی سلطنت دور دور کی سرحدوں تک تیزی سے بڑھنے لگی۔ غازیوں نے ایسی زبردست فتوحات حاصل کی جو تاریخ کے سنہری اوراق میں درج ہیں۔ کونو رالپ نے مغربی کالا سمندر کے علاقوں کا رخ کیا۔ اقچا کوچا نے عظمت میں فتوحات حاصل کی۔
اور عبدالرحمن غازی نے یالووا، مدنو، آرمینیا، پازاری، سکاریا کے شہر کے علاوہ قندیرہ اور سمندریہ جیسے علاقوں پر اپنا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ برسا تھا، جو عثمان غازی کا بھی خواب رہا تھا۔ برسا کی عظیم فتح اور اورحان غازی کے دیگر کارنامے مکمل تفصیل سے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بیان کیے جائیں گے۔